پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی. یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا. بخاری میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ خواب میں فرشتے نے آ کر حضرت عائشہ کو آپ کو دکھایا تھا جو کہ ریشم میں لپٹی ہوئی تھی. پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود اس نکاح پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی جبر نہیں کیا گیا تھا، کوئی زبردستی نہیں کی گئی تھی، اور وہ آپ کے ساتھ بہت خوش تھیں، انتہائی ذہین تھیں. انہوں نے اس کم عمری میں آپ سے بہت سا علم حاصل کیا. تقریباً 9 سال آپ کے ساتھ رہیں، اور آپ کی وفات کے بعد 48 سال تک دین کی خدمت میں لگی رہیں. یہ خود 54 سال کی عمر میں فوت ہوتی ہیں حضرت عائشہ. پھر اس کے بعد حضرت حفصہ سے نکاح کیا. حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی. اس وقت آپ کی عمر 55 سال تھی. حضرت حفصہ بھی بیوہ تھیں. جنگ بدر میں ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے. ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ بہت مضبوط ہوا، کیونکہ جب ایک خاندانی تعلق ہو جاتا ہے تو مدد کا انداز بدل جاتا ہے. اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ مضبوط ہوا تھا حضرت عائشہ کی وجہ سے. اور یہ بالکل ایک عام ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ایک شخص کے ساتھ آپ کے کتنے بھی اچھے تعلقات ہوں لیکن وہ رسمی رہتے ہیں. ہاں، اگر شادی کا تعلق قائم ہو جائے، آپ بچوں کی شادی اگر کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تعلق کی نوعیت ایک دم بالکل بدل جائے گی. اور جن لوگوں نے بھی اپنے بچوں کی شادی کسی خاندان میں کی ہوگی انہیں معلوم ہوگا کہ اگرچہ اس خاندان کو وہ پہلے سے جانتے ہوں لیکن شادی کے بعد ان کی حمایت اور سپورٹ اور ان کی مدد مختلف ہو جاتی ہے. اور قبائلی سسٹم میں تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ تھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا. یہ بھی بیوہ تھیں، 26 سال کی تھیں، 4 بچوں کی ماں تھیں. ان کے ساتھ 4 بچے بھی تھے. خالد بن ولید اور ابو جہل کے خاندان سے تھیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دشمن تھا، لیکن حضرت ام سلمہ سے نکاح کی وجہ سے اس خاندان سے دشمنی کچھ کم ہو گئی، کیونکہ عربوں کے ہاں صرف عورت سے ہی نہیں پورے کنبے سے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں شادی کے بعد. اب بھی آپ دیکھیے کہ پاکستان میں بھی جہاں قبائلی سسٹم یا جرگہ سسٹم اور یہ سب رائج ہیں، وہاں پر عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب 2 خاندانوں میں کوئی نا اتفاقی یا رنجش یا کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو عموماً اس کو حتمی طور پہ ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے نکاح کا کوئی رشتہ قائم کر لیا جاتا ہے، بیٹی دے دی جاتی ہے یا لے لی جاتی ہے. یعنی سمجھانا قائم ہونے کے بعد خاندان آپس میں قریب آ جاتے ہیں، اور یہ ایک علامت ہوتی ہے دشمنی ختم کرنے کی. پھر اسی طرح اس کے بعد پھر حضرت زینب بنت جہش سے نکاح ہوا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت زینب سے آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا. اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے آگے کیا آپ کو سر تسلیم خم نہیں کرنا تھا؟ کیا آپ خود یہ نکاح کرنا چاہتے تھے؟ نہیں. قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے. اور یہ نکاح کیوں کیا گیا تھا؟ اس سے بھی ایک رسم توڑنا تھی کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کو حرام نہیں قرار دیا جائے گا. اس وقت آپ کی عمر 57 سال تھی. پھر اس کے بعد حضرت جویریہ سے آپ نے نکاح کیا تھا. یہ غزوہ بن المستلق میں آئی تھی. حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی، پہلے سے شادی شدہ تھی. ان کی پہلی شادی صالح بن صفوان مستلقی سے ہوئی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بن المستلق کیوں ہوا تھا؟ مسلمانوں کے اور ان کے بھی تعلقات باہم درست نہ تھے. بن المستلق کے تعلقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کے تھے. اس قبیلے کی لڑکی کو بیوی بنانے سے ایک سیاسی فائدہ حاصل ہوا، ان کی دشمنی ختم ہو گئی. پھر حضرت ام حبیبہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی. اور آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان کا مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق تھا. کیا اس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نظر نہیں آتی کہ آپ اپنے دشمنوں کی بیٹیوں سے نکاح کر رہے ہیں؟ یعنی ہم اسے الٹے معنوں میں لیں، اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک شخص جو ہر سال آپ کے اوپر لشکر لے کے آ رہا ہے، چڑھائی کر رہا ہے، آپ اسی کی بیٹی سے نکاح کر لیں. کیا آپ کی ذہنی وسعت اور دل کی وسعت نہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں.
ان کی عمر نکاح کے وقت 36 سال تھی، یعنی حضرت ام حبیبہ کی عمر، اور ویسے بھی یہ آپ کی رشتہ دار خاتون تھی۔ عیسائیوں کے ہاں ایسی عورت سے شادی ممنوع تھی جس سے 7 پشت تک نسب ملتا ہو، یعنی کزن سے شادی منع تھی، تو یہاں اس رسم کو بھی مٹایا گیا۔ پھر غزوہ بنو نذیر کے موقع پر، یعنی فتح خیبر کے موقع پر، ہویئی ابن اخطب یہودی عالم کی بیٹی حضرت صفیہ جو تھی وہ قید ہو کر آئی تھی، ان کو بھی آپ نے آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی، اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ کے سوا کوئی بھی خاتون کنواری نہ تھی۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ کا مقام تھا، جو آپ کا مرتبہ تھا، اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تو کیا مشکل تھی آپ کے لیے؟ نہیں، لیکن آپ کو یہ شادی محض شادی کے طور پر نہیں کرنا تھی۔ کس لیے کرنا تھی؟ اپنے دین، اپنے مشن اور اپنے مقصد کو تقویت پہنچانے کے لیے۔ ورنہ جب تک ذاتی ضرورت تھی شادی کی تو 25 سال کی عمر میں آپ نے 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کی۔ وہ تھا وقت آپ کی جوانی کا، وہ وقت تھا آپ کی ذاتی ضروریات کا، یا پھر حضرت سودا سے آپ نے ذاتی ضروریات کی بنا پر شادی کی۔ لیکن اس کے بعد کی شادیاں جو ہیں وہ آپ کی مقصد کے تحت اللہ کے حکم سے، اذن سے مخصوص جگہوں پر ہوئی تھی۔ اس میں آپ کی نعوذ باللہ کسی بھی نفسانی خواہش کا کوئی بھی دور پار ذکر نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد حضرت میمونہ سے آپ نے شادی کی، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کیا تھا، اور انہوں نے یہ نکاح دنیا کے لیے نہیں کیا تھا، دین کی خاطر کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آپ کے معاشی حالات کیا ہیں، لیکن آپ نے ان سے نکاح کر کے انہیں مہر دیا، اگرچہ انہوں نے خود کو ہبہ کیا تھا۔ یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، کنواری نہ تھی۔ پھر اسی طرح حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ، یہ کنیز تھی۔ حضرت ریحانہ جو تھی وہ بنو قریظہ میں بطور قیدی آئی تھی، تو آپ نے ان کو آزاد کیا۔ تو اب دیکھیے، آپ نے بنو قریظہ، بنو مستلق اور بنو نذیر کی خواتین سے جو شادی کی، تو اس سے ان قبیلوں کی سازشیں اور دشمنیاں کچھ ٹھنڈی پڑی۔ حضرت ماریہ کو روم کے بادشاہ مقوقس نے لونڈی کے طور پر بھیجا تھا، اور آپ نے ان کے ساتھ تمتع فرمایا تھا تاکہ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک مثال قائم ہو سکے کہ منکوحہ کے علاوہ ملک یمین کے ساتھ تمتع حرام یا ناجائز کام نہیں، یا مکروہ چیز نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ نے زیادہ تر شادیاں جو ہیں وہ تقریباً 55 سے 63 سال کی عمر کے بیچ میں کی ہیں۔ اس وقت نہ تو آپ کو بچوں کی ضرورت تھی، اور نہ ہی آپ کسی نفسانی خواہش کے تحت ایسا کر رہے تھے، بلکہ یہ سراسر آپ کے مشن کے لیے تھا اور کچھ رسموں کو توڑنے کے لیے تھا۔ آپ کی یہ شادیاں 55 سے 60 سال کی عمر کے بیچ میں زیادہ تر ہوئیں۔ آخری 3 سالوں میں پھر آپ نے کوئی شادی نہیں کی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کوئی نفسیاتی مریض تھے تو پھر آخری 3 سالوں میں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ آپ کو نفسانی مرض تھا، اس بنا پر آپ شادیوں پہ شادیاں کرتے گئے، ایک بالکل فضول اور لغو بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر بفرض محال مان لیا جائے تو آپ سوچئے کہ پھر وہ آخری 3 سالوں میں مرض کہاں گیا جب آپ نے دوبارہ کوئی شادی نہیں کی۔ اب اس پس منظر میں دوبارہ اس آیت کو پڑھیے، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی آپ نے نکاح کیے ان کے آپ نے مہر ادا کیے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ سب کچھ ہوا، اللہ نے ان کو آپ کے لیے حلال کیا، اس لیے کسی کو بھی کسی اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، جن میں سے کچھ کو تو آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور حضرت ماریہ سے تمتع کیا۔ وبنات امک وبنات اماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کی چچا زاد اور پھپھی زاد اور خالہ زاد اور ماموں زاد، وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔
یعنی کزن سے شادی کی حرمت کا سلسلہ ختم کیا گیا. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها، اور مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے، اگر آپ ارادہ کریں کہ اس سے نکاح کریں. اس حکم کے تحت آپ نے کس سے نکاح کیا؟ حضرت میمونہ سے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ حکم خالص ہے آپ کے لیے اور مومنوں کے سوا. یعنی جس طرح آپ کے لیے کچھ اور احکامات خاص ہیں، اسی طرح یہ حکم بھی آپ تک مخصوص ہے کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں، آپ پہ عدل واجب نہیں، آپ کو بلا مہر نکاح کی اجازت دی گئی، آپ کی بیویاں امت پہ آپ کے بعد حرام قرار دی گئیں، لیکن کتابی عورت سے نکاح آپ کے لیے ممنوع تھا جبکہ باقی امت کے لیے حلال تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جواری اور حضرت صفیہ وغیرہ جو تھیں وہ مسلمان ہوئی تھیں جب آپ نے ان سے نکاح کیا تھا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں. یعنی باقی مومنوں پر اس معاملے میں پابندیاں ہمیں معلوم ہیں، وہ ہم ہی نے عائد کی ہیں، لیکن آپ پر پابندی عائد نہیں کی کیونکہ آپ کا معاملہ ان سے مختلف ہے. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. اور تنگی سے مراد یہاں نعوذ باللہ کوئی نفسانی تنگی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے مشن کی ادائیگی، اپنے فرض کی ادائیگی میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ترجی ارجاء سے دور رکھیں، پیچھے ہٹائیں، مؤخر کر دیں، ساتھ رکھنا ترک کر دیں. منہن ان میں سے، یعنی اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اپنے سے دور کر دیں، یہ بھی آپ کو اجازت دی گئی جبکہ عام لوگوں کو اجازت نہیں، آپ کی سہولت کی خاطر. وتؤوی الیک من تشاء، اور جگہ دیں اپنی طرف جس کو چاہیں. تؤوی کا لفظ ایوا سے ہے، جگہ دینا، ٹھکانہ دینا، قریب کرنا. جسے چاہیں قریب کریں، جسے چاہیں دور کر دیں. عام لوگوں کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر ایک سے زائد شادی کریں تو پھر بیویوں کے درمیان عدل کریں، لیکن آپ کے لیے اس شرط کو ہٹا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے یہ سارے نکاح دین کے فائدے کے لیے تھے، اس لیے آپ کو اس معاملے میں آزادی دی گئی کہ آپ کے اپنے ثوابدید پر ہے. جس کو چاہیں آپ اپنے پاس بلائیں، جس کو چاہیں نہ بلائیں. بیویوں کے معاملے میں عدل کا معاملہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پابندی سے آزاد کیا، اور اس کی 2 وجوہات تھیں. نمبر 1، آپ کے نکاحوں میں نکاح کے عام مقصد کی حیثیت بالکل ثانوی تھی. یعنی عام لوگ جس مقصد کے لیے شادی کرتے ہیں وہ مقاصد آپ کے پیش نظر نہ تھے، اصل مقصد دین تھا، اور اس مقصد کے لیے ان حدود اور قیود کی پابندی ضروری نہ تھی جو عام میاں بیوی کے لیے ہوتی ہے. یہ آیت پڑھ کے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خدا نخواستہ ازواج مطہرات کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کو خاص رعایت اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ آپ نے یہ نکاح اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں کیے، دین کے فائدے کے لیے کیے ہیں. تو جب دین کے فائدے کے لیے کیے اور ان خواتین نے بھی آپ کے ساتھ رہنا اللہ کی خاطر قبول کیا ہے، تو جب یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ جس کو چاہیں رکھیں، جس کو چاہیں دور کر دیں، تو وہ بھی اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیں گی. اچھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ آپ اس آزادی سے کوئی غلط فائدہ اٹھائیں گے. چنانچہ تمام سیرت نگار اس پہ متفق ہیں کہ اس آزادی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے طریقے پر عمل کیا اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی. یعنی اگرچہ آپ کو رخصت تھی، چوائس دی گئی تھی کہ جسے چاہیں ساتھ رکھیں، جسے چاہیں ساتھ نہ رکھیں، لیکن آپ نے سب بیویوں کے درمیان باری مقرر کی. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پہ کوئی مضائقہ نہیں. یعنی چاہو الگ رکھو، چاہو پاس رکھو، چاہو الگ کر کے پھر پاس بلا لو، کوئی حرج نہیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، یعنی آپ چاہیں تو کسی بھی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کو بالکل ختم کر دیں اور پھر جب چاہیں اس تعلق کو بحال کر لیں.
اس معاملے میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں اور کسی کو آپ پر اعتراض کا کوئی حق نہیں. لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت کے باوجود کیا کیا تھا؟ باری مقرر کر رکھی تھی، اور کسی کے ساتھ بھی ایسا پھر نہیں کیا سوائے آخری عمر میں حضرت سودا نے اپنی باری خود اپنی مرضی سے حضرت عائشہ کو دے دی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو ایک بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جانا منظور ہوتا، یعنی کوئی وجہ ہوتی دوسری بیوی کے ہاں جانے کی، تو آپ باری والی بیوی سے اجازت لیا کرتے تھے. پھر اسی طرح معاذہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اگر آپ سے اجازت لیتے تو آپ کیا کہا کرتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا میں تو کہتی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے پاس ہی رہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بلند تھا، حالانکہ آپ کو پابندی نہیں تھی کہ آپ ازواج مطہرات سے پوچھیں، لیکن اس کے باوجود آپ پوچھا کرتے تھے. عموماً یہ ہے کہ مرد حضرات اس چیز کو اپنے بہت شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بیوی سے کسی معاملے میں کوئی مشورہ کریں یا اس سے کسی معاملے میں کچھ پوچھیں، اور خصوصاً اس کے حقوق کے معاملے میں اگر کوئی کمی بیشی کرنا ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ سفر پہ جانا چاہتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ اندازی کرتے، جس کا نام قرے میں نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے، اور ہر عورت کے پاس باری باری ایک ایک دن رہتے. صرف سودا بنت زمعہ کے پاس جب وہ بہت بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ کو بخش دیا. اور حضرت سودا نے ایسا کیوں کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتی تھی. پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے دوسری بیویوں سے بیماری میں میرے گھر رہنے کی اجازت چاہی تو ان سب نے اجازت دے دی. یعنی اگر آپ کو ضرورتاً کبھی ایک کے پاس جانے کے بجائے دوسرے کے پاس جانا پڑا تو اس میں بھی آپ نے اپنی ازواج سے اجازت لی اور ان کے جذبات کا لحاظ رکھا. فرمایا یہ کیوں ہے کہ آپ کو اتنی آزادی دی جا رہی ہے اور اتنی رخصت دی جا رہی ہے؟ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن. اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمگین نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور ہے اللہ علم والا بردبار یعنی حلم والا. قرۃ اعین آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا محاورہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یعنی خوش ہونا. یعنی آپ کے اس طرز عمل پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رخصت دے دے کہ آپ جو جی چاہے کرے، اس کے بعد پھر آپ عدل کریں، تو اس عدل سے بیویاں مطمئن رہیں گی اور خوش ہوگی کہ آپ کو تو رخصت ہے آپ نہ بھی کریں، لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے تاکہ بیویاں مطمئن رہیں. اور ازواج مطہرات کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیغمبر کے تعلق کو عام میاں بیوی کے تعلق کی کسوٹی پہ نہ پرکھیں، بلکہ پیغمبر کی اصل ذمہ داری اور اپنی اصل حیثیت کو سامنے رکھ کر جانچیں. اور اصل چیز زاویہ نگاہ ہوتی ہے، سوچ کا انداز ہوتا ہے. جب وہ بدلتا ہے تو ہر چیز بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کا اترنا دراصل ازواج مطہرات کے زاویہ نگاہ کو بدلنا تھا، ان کی سوچ کو بدلنا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کی ذمہ داریوں اور آپ کی مخصوص جو آپ کی اوپر رسپانسبلٹیز تھی ان کی ادائیگی آپ کے لیے مشکل نہ ہو. یعنی اس صورت میں انہیں پیغمبر سے کوئی گلا شکوہ نہ ہوگا، کوئی ناراضگی نہ ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصروف لمحات میں سے جو کچھ بھی ان کو دیں گے اسے وہ اپنے لیے غنیمت سمجھیں گی، اس پر قناعت کریں گی. یعنی بنیادی طور پر یہ اجازت آپ کو اس لیے دی گئی ہے، یہ سہولت آپ کے لیے اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ ازواج مطہرات کا دل مطمئن رہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے، اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا پھر ان کے لیے مشکل نہیں. عموماً سوکنوں کے درمیان میں جو باہمی رقابتیں اور رنجشیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو کم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ راضی رہیں گی اس پر جو بھی آپ ان کو دیں گے، ان سب کو. یعنی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے باوجود بھی وہ راضی رہیں گی، خوش رہیں گی کہ جتنا بھی آپ کی طرف سے مل جائے گا اس پر مطمئن ہوگی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں
سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ کے حکم پر راضی ہونا ہر مومن مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ پھر بات ذہن میں یہی رکھیے کہ آپ کے یہ نکاح اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم اور دین کی مصلحتوں کے لیے ہوئے تھے، اس لیے آپ کے اس معاملے میں رخصت عام مومنوں کے مقابلے میں جو زیادہ تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی۔ اور ازواج مطہرات کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد تو دین کی تبلیغ ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ نے تو ساری وضاحت کر دی، اس وضاحت کے باوجود اللہ کو سب پتا ہے جو تم لوگوں کے دلوں کے اندر ہے۔ تمہارے دل صاف ہوئے ہیں یا نہیں، تمہارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا گمان ہے، تم کیا سوچتے ہو، کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں، یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ اور تمہارے دلوں کا خطاب سب مسلمانوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور ازواج مطہرات کی طرف بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ کے اس حکم کے آنے کے بعد اگر ازواج مطہرات کے دلوں میں کوئی ایسی بات ہے بھی تو وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، وہ علم رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً نہیں پکڑتا، اس کو اصلاح کا موقع دیتا ہے، اور اگر کوئی اصلاح کر لے تو پھر پیچھے جیسے گزرا وکان اللہ غفور الرحیمہ، وہ پچھلی کوتاہیوں اور خطاؤں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں بدل لی جائیں۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ الا ما ملکت یمینک، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور ہے اللہ تعالی ہر چیز پر نگران۔ یہ آیت کیوں آئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل میں تو تتمہ ہے پچھلی ساری آیات کا۔ یاد رکھیے کہ آیت تخییر کے نزول کے بعد آیت تخییر کیا تھی؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اگر تم دنیا کی زینت اور متاع چاہتی ہو تو آؤ پھر میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں۔ تو ازواج مطہرات کے سامنے جب یہ آیت رکھی گئی تو انہوں نے کیا چاہا؟ دوسری آیت کو سلیکٹ کیا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔ تو ازواج مطہرات کے سامنے جب یہ آیت تخییر آئی تو انہوں نے اسرت، تنگ دستی اور تکلیف دہ زندگی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ دنیا کے سارے اسباب عیش و عشرت کے مقابلے میں تنگی کے دن گزارنے پسند کیے، آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے پھر ازواج مطہرات کو یہ دیا کہ پھر آپ کے بعد کسی اور عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہ دی، کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ ذاتی ہو یا دینی ہو یا سیاسی مصلحت ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جن 4 قسم کی بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عورتیں آپ پر حلال نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو یہ 4 قسمیں بیان ہوئی ہیں پیچھے، ان کے علاوہ کسی 5ویں قسم کی عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے نکاح کرنے میں بس اتنی ہی اجازت ہے، یہی رخصت ہے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی سے ناراض ہو کر اسے چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کوئی اور شادی کر لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ ان عورتوں نے آپ کے ساتھ رہنے کو آپٹ کر لیا ہے، اس لیے اب ان کو یہیں رہنا ہے اور آپ کو انہیں یہیں رکھنا ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے عورت کو جو دیکھنا ہے اس کی اجازت ہے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر جن کا مالک ہو آپ کا دایاں ہاتھ، یعنی لونڈی کی رخصت ہے۔ اور اسی رخصت کے تحت حضرت ماریہ کو آپ نے قبول کیا تھا اور ان سے نکاح نہیں کیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رقیب، نگران۔ آخر میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ معاشرتی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان سب میں
خوشحالی آ نہیں سکتی جب تک کہ انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو نگران نہ جانے۔ سورۃ النساء میں بھی جب مرد اور عورت کے درمیان باہم نکاح کی بات ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہر شخص یہ جان لے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس سے سب حساب لے گا۔ اب میں پوچھتی ہوں آپ سے کہ آپ لوگوں کو کیا بات سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، تو آپ کیا کہیں گی اس کو؟ دینی مصلحتوں کے تحت کیے، کیونکہ آپ ایک عام انسان نہیں تھے۔ الزام لگانے والے اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ وہ کس چیز کا شکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اینک سے دوسروں کو دیکھتا ہے، جیسا وہ خود ہوتا ہے اسی نگاہ سے دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بہت سا ہمارا نیگیٹو کرٹیسزم جو لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے، وہ دراصل ہمارے اپنے ہی خیالات اور ہماری اپنی ہی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں تو ہمیں لوگ بھی نیگیٹو نظر آتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں خیر خواہی ہو تو ہمارا رویہ دوسروں کے بارے میں بالکل مختلف ہو۔ آج کے دور میں ان کے اپنے ہاں کس طرح کی ویلیوز باقی ہیں، یا کس عمر میں تعلق قائم کیا جا رہا ہے؟ کیا ویسٹ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود نہیں کہ بالکل چھوٹی بچیاں جو بلو 10 ہیں ان تک کے کیسز بہت سے رجسٹر ہوئے ایسے کہ انہوں نے بچے تک پیدا کیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سرٹن ایج پہ پہنچ کر عورت کا سارا سسٹم تو پوری طرح میچور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح پر جو عموماً زبان درازی کی جاتی ہے یا آپ کی کثرت ازواج کے بارے میں، تو یہ دراصل تو اسلام دشمنی ہے، کیونکہ جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو آپ نے کوئی 10 شادیاں نہیں کی ہوئی تھی، آپ ایک ہی خاتون کے ساتھ رہتے تھے، اور عرب کے اس معاشرے میں جہاں ایک سے زائد شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹی عمر کی شادی پر عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت شاید بالغ بھی نہیں تھی اور بہت چھوٹی تھی۔ تو ہر علاقے کی آب و ہوا خواتین کی بلوغت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلا عربوں کے ہاں بلوغت کی عمر، یعنی آپ یوں کہیں کہ جیسے 10 سال سے بھی پہلے کی عمر کو ممکن تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں جیسے سائبیریا وغیرہ، وہاں پر بعض اوقات 20 سال کے بعد جا کے عورتیں بالغ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز اپنے کلچر اور اپنے حالات کو سامنے رکھ کے نہیں دیکھنی، بلکہ وہاں کے مخصوص حالات اور ماحول اور مقام کو۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ اس کے کانٹیکٹ سے کاٹ کے سمجھنا چاہیں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ منافقات نے کیا یہ کوشش نہیں کی تھی کہ ازواج مطہرات کو بدظن کریں اور ان کے دل میں فتنہ پیدا کریں کہ دیکھو تم کہاں آ کے پھنس گئی ہو، اگر فلاں سردار کے گھر میں ہوتی تو کیا تمہاری شان ہوتی؟ تو کسی بھی خاتون کو وہ کسی بھی طرح بہکا سکتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی پر بہت بڑا فتنہ اٹھا سکتے تھے، یعنی منافق لوگ، کہ اتنی کم عمر کی عورت سے شادی کیوں کی۔ لیکن کسی نے کوئی اعتراض کیا ہی نہیں اس دور میں۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ ان کے لیے ایک نارمل بات تھی، اس معاشرے میں ایسا ہوتا تھا۔ اگر نعوذ باللہ زیادتی یا ظلم ہوتا تو سب سے پہلے تو وہیں اس کے خلاف آواز بلند ہوتی، اور 1400 سال بعد ہمیں خیال آ گیا کہ یہ بڑی زیادتی کی بات تھی۔ میڈیکل سائنس کے مطابق 8 سال کی عمر میں لڑکی کا پورا سیکشل سسٹم مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اعتراض ہے کہ حضرت عائشہ سے آپ کی کم سنی میں شادی تھی، تو آج بھی عرب بچیاں 9 سال کی عمر میں جوان ہو جاتی ہیں، اور جتنا علم حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اگر یہ نہ ہوتا تو امت بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتی۔ میری بیٹی امریکہ میں ایک عربی اسکول میں پڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہاں 8 سال کی بچیاں جو کلاس 1 میں ہوتی ہیں جوان ہو جاتی ہیں۔ ازواج مطہرات کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ تو یہ ساری ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کی تعلیم لے رہی تھی۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ کبھی کبھار جا کے خواتین کو کچھ سکھا دیتے، یا مسجد نبوی میں جب جمعہ کا خطبہ ہوتا تو کچھ خواتین کیجولی سیکھ لیتی، اور ایک یہ تھا کہ آپ کے گھر میں ایسی خواتین ہو جن سے آپ کا کوئی حجاب نہ ہو اور پوری سہولت کے ساتھ وہ آپ سے سب دین سیکھ سکیں، آیات اللہ اور حکمہ۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیے
کہ قرآن پاک کی آیات تو سکھائی جا سکتی تھی، مثلا صحابہ کو آپ سکھاتے، صحابہ کرام اپنی اپنی بیویوں کو سکھاتے، لیکن حکمت اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ کسی کے ساتھ نہ رہیں. اور نکاح کے بغیر خواتین کا آپ کے ساتھ دن رات رہنا ممکن ہی نہ تھا. اور اس زمانے میں کوئی باقاعدہ یونیورسٹی نہ تھی، اسکول نہ تھا، کالج نہ تھا. خواتین معاشرے کا نصف ہیں. دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ خواتین کے مخصوص مسائل میں خواتین رہنمائی کرنے والی موجود نہ ہوں. انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کے گھر میں گزرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں باہر کی دنیا میں صحابہ کرام ہر وقت ساتھ ہوتے تھے اور آپ سے سیکھتے تھے، وہاں ازواج مطہرات گھر کے اندر بھی دن رات سیکھ رہی تھی، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور کو نبی بن کے نہیں آنا تھا. آپ زمین پر آخری نبی تھے. عرش اور فرش کا رشتہ نبوت جو تھا منقطع ہونے والا تھا ہمیشہ کے لیے. تو ازواج مطہرات کو جو یہ کہا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو تم گھروں میں سیکھ رہی ہو اس کا آگے بھی چرچا کرو. تو یہ کام اس کے سوا کیسے ممکن تھا جبکہ سب کچھ سیکھنا بھی آپ ہی سے تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پہ ایسا ہوا کہ آپ کے ازواج مطہرات نے پھر آگے خوب سکھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر زوجہ محترمہ نے کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کنٹریبیوشن کی. کچھ کی زیادہ تھی، کچھ کی کم تھی، لیکن کوئی بھی پیچھے نہیں رہی. تو وہ حکمت کیسے سیکھتی؟ یعنی وہ حکمت جو خواتین نے گھر میں آپ سے سیکھی وہ باہر کی خواتین آپ سے نہیں سیکھ سکتی تھی، کیونکہ آپ کے سوا کسی اور سے سیکھنے کا کوئی اور آلٹرنیٹ بھی تو نہیں تھا. ایک تو ہوتا نا کہ کوئی اور آپشن ہو، آپ کے پاس کوئی اور آپشن تو تھی نہیں. خواتین کو بھی آپ ہی سے سیکھنا تھا اور مردوں کو بھی آپ سے سیکھنا تھا. اور مردوں کے بیچ میں تو آپ ہر وقت ہوتے تھے، اور اگر گھر جاتے اور گھر کوئی نہ ہوتا یا ایک عورت ہوتی یا دو ہوتی تو ان کا سیکھنا اور اس تعداد کا سیکھنا بالکل ایک مختلف امر ہے. اور ایک اور چیز کہ ایک عام انسان کے لیے ایک سے دو بیویوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اس سے آپ کی عظمت اور آپ کی جو اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اتنی ساری خواتین کے بیچ میں عدل قائم کیا اور ان کے درمیان اچھے تعلقات قائم کیے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا اسلام کا جو نقطہ نظر ہے تفریح کے معاملے میں، کہ کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے آپ، حضرت سودا آئیں، حضرت عائشہ نے دلیا بنایا اور حضرت سودا سے کہا کہ آپ بھی کھائیں. انہوں نے نہیں کھایا تو انہوں نے ان کے منہ پہ لگایا. تو آپ نے کتنے اچھے طریقے سے اس کا بدلہ بھی دلوا دیا ہنسی ہنسی کے ساتھ. تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ اگر آپ یہ ساری مثالیں قائم نہ کرتے تو آپ کے بعد تو کسی اور کو نہیں آنا تھا یہ سب کچھ سکھانے کے لیے. تو آپ کی صحبت سے جو حکمت مل سکتی تھی اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ کی ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا. گھر کے باہر میدان جنگ میں، اسی لیے کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کیوں لے جاتے تھے ازواج مطہرات کو؟ کبھی خیال آیا آپ کے ذہن میں کہ وہ جو ہار گما دیا تھا انہوں نے اور اتنی مشکل سب کو پڑی تو ساتھ ہی نہ لے جاتے؟ نہیں، سفروں کے حذر ہر جگہ ازواج مطہرات پھر ساتھ ساتھ رہی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کئی مواقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے مشورے بھی دیے ہیں. مثلا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ کا جو مشورہ تھا وہ کس قدر کام کیا. جب لوگ نہیں سن رہے تھے احرام اتارنے کی تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ خود اتار دیجیے، بھی اتار دیں گے. پھر عورتوں سے متعلق جتنے بھی مسائل تھے وہ عورتیں ہی زیادہ بہتر طور پر سیکھ کر آگے بتا سکتی تھیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ خواتین مختلف گھرانوں سے، مختلف قبائل سے آئی ہوئی تھی، مختلف بیک گراؤنڈ تھے ان کے. مثلا حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب جو تھی وہ یہودی عالم کی بیٹی تھی، ان کے پاس تورات کا علم تھا. تو اس تورات کے علم کے ساتھ جب انہوں نے قرآن کا علم سیکھا تو وہ مل کر ایک اور طریقے سے امت کو فائدہ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں جس زمانے میں سب سے زیادہ ہوئیں وہ وقت وہ تھا جبکہ اسلام کا سب سے زیادہ مشکل دور، جس میں جہاد مسلسل ہو رہے تھے اور کوئی چین اور سکون کا تو وقت ہی نہیں تھا اس میں. تو یہ جو الزام ہے یہ اس قدر ایک زیادتی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں.
کہ اس زمانے میں جب آپ مسلسل پلاننگ کر رہے ہیں لڑائیوں کی اور سارے دشمنوں سے مقابلے کی، اس وقت کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کو یہ نفسیاتی کوئی ضرورت پڑ رہی ہو یا جسمانی؟ بالکل. اور اس کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری کتنی آ گئی، یعنی جی آپ کے لیے ان سب ازواج کا نان نفقہ فراہم کرنا، ان کا خیال رکھنا، باریاں مقرر کرنا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کو اگر ہر روز ایک نئی جگہ پر سونا ہی پڑ رہا ہے، فار ایگزامپل روز اس کی جگہ بدل رہی ہے، روٹین اس کی بدل رہی ہے، تو کیا یہ آسان کام ہے؟ تحقیقات اس بات کو بھی ثابت کرتی ہیں کہ جو لوگ نفسانی مرض کا شکار ہو کے شادیاں کرتے ہیں یا عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور خصوصاً بڑھاپے میں، ان کا ایٹیٹیوڈ اب نارمل ہوتا ہے. وہ بیویوں کے درمیان اتنا عدل اور اتنا اچھا سلوک قائم نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ بیک وقت وہ ملک و ملت کے انتظام بھی نہیں چلا سکتے. جو شخص اپنے نفس کا غلام ہو جائے پھر وہ کسی اور کے کام کا نہیں رہ سکتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد محض شادیاں کرنا ہی تھا زیادہ، تو جس وقت ابتدائے نبوت میں مکہ کے سرداروں نے آپ کو بہت بڑی آفر کی تھی کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، اگر آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی عورت سے شادی کر لیں تو ہم آپ جس کے ساتھ کہیں گے، جدھر اشارہ کریں گے، اس لڑکی کو آپ کے ساتھ بیاہ دیں گے، تو آپ نے اس وقت کیوں انکار کیا تھا؟ اگر مقصد کسی عورت سے شادی کرنا ہی تھا تو پھر اتنے سال کیوں انتظار کیا، جب ہی کر لیتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.